بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب انہوں نے ایک بڑی اہم کانفرنس کی اور اس اہم کانفرنس میں انہوں نے بہت ساری پاکستان کی معیشت کے لحاظ سے اپڈیٹس دی اور بہت ساری ایسی چیزیں بتائیں جن کو جان کر آپ بھی بہت زیادہ حیران ہوں گے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب نے ایک کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک غیر ترقی یافتہ ملک نہیں ہے۔ یہ سارے پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک غیر ترقی یافتہ ملک نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ غیر ترقی یافتہ ملک ہے، اور معاشی ترقی کے لیے پالیسیوں کا کنٹینیوسلی کے ساتھ تسلسل ضروری ہے۔ اب پالیسیز کیا ہیں؟ پالیسیز یہ ہیں کہ امپورٹس بند کر کے ایکسپورٹس کو بیلنس کر کے 100 ارب ڈالر تک لے کے جائیں گے، اور یہ پچھلے 70 سال سے لاسٹ ٹائم پہ پی ڈی ایم نے کہا تھا ہماری حکومت آئی تو پاکستان کے حالات بدل دیں گے، پی ٹی آئی نے کہا ہم 90 دن میں حالات بدل دیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی آتی ہے وہ کہتے ہیں کسانوں کو یہاں تک پہنچا دیں گے، لیکن آج تک پاکستان کے اندر کوئی بھی ڈالر کو کمپیٹ نہیں کر پایا۔ دیٹ مینس کہ اعلیٰ سطح کے اوپر ہماری جو قیادت ہے وہ سیریس نہیں ہے ریفارمز کے سلسلے میں، کہیں نہ کہیں کسی ایک پارٹی نہیں بلکہ ساری پارٹیوں کا کہیں نہ کہیں ہمارے جتنے بھی داخلی امور ہیں معیشت کے وہاں پر اپنے مفادات۔ وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب نے CFO کانفرنس میں خطاب کیا کہ پاکستان ایک غیر ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، معاشی ترقی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ضروری ہے۔ مزید انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ایک محروم ملک نہیں ہے بلکہ پاکستان بہت زیادہ بد انتظامی ملک ہے، اور ترقی کے لیے امن اور سٹیبلٹی ضروری ہے۔ یعنی یہ کانفرنس جہاں پر بھی کرتے ہیں جتنے بھی حکومت میں بیٹھے لوگ، اپوزیشن میں بیٹھے لوگ، وہ امن اور سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، اور لیکن یہی لوگ پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کی سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کے کہیں پر بھی کانفرنس کرنے سے پاکستان کی جو سٹیٹس اور اکانومی ہے وہ ایک دم سے گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں تو سیاسی انتشار کیوں پھیلایا جا رہا ہے پاکستان، کیونکہ بہتری کی طرف جانب ہے، اور پاکستان میں جو PTI ہے ان کے بہت سارے پاکستان کی معیشت سے ریلیٹڈ دعوے آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے اپنے دعوے آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے اپنے دعوے آ رہے ہیں۔ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ہم ہر وقت افراتفری اور انتشار سے فلم دیکھنے کو شوقین ہیں، اور آج ہمیں معلوم ہے کہ بھارت کہاں کھڑا ہے اور ہم کہاں ہیں۔ ہمارے پاس جو چوائسیز ہیں وہ کاروبار کی زیادہ کرنے اور GDP کی ترقی ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ وفاقی حکومت کی کل آمدن 7,000 ارب روپے ہے، اور وفاقی حکومت کو قرضوں کی ادائیگی کے لیے 8,000 ارب چاہیے ہوتے ہیں۔ ہماری آمدن 7,000 ارب ہے اور ہمیں چاہیے سود کی ادائیگی کے لیے، قرض واپس کرنے کے لیے نہیں، 8,000 ارب روپے۔ اب 700 بلین آپ کے اخراجات میں سے کتنے ہی کم کیے جا سکتے ہیں۔ اب ٹیکس ریونیو کو ہم کس قدر دگنا کر سکتے ہیں، یہ ہمارا فیوچر ہے۔ یہ بڑی ایک اہم بات کی ہے جہاں پر ان کی بات کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ پاکستان کے بارے میں نیگیٹو بول رہے ہیں، بھائی آپ کے ملک کے وفاقی وزیر اور اس عہدے پر بیٹھا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری آمدن 7,000 ارب ہے، ہمارے خرچے 8,000 ارب ہیں، یعنی 1,000 ارب روپے کا گیپ ڈفرنس ہے، اور 700 بلین اخراجات میں سے آپ کتنے خرچے اپنے کم کریں گے؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ جو لوگ ہمیں ڈچ کر رہے ہیں یہاں پر ہمیں سوچنا پڑے گا، ریئلٹی کے اوپر بات کرنی پڑے گی۔ پاکستان کے اندر آگے جو تباہی پھرنے والی ہے اس کو میں بالکل قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان تباہ و برباد ہو جائے گا، نعوذ باللہ، پاکستان ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والا ملک ہے۔ تباہی کا مقصد یہ ہے کہ عام انسان کی زندگی کتنی عذاب میں ڈلنے والی ہے۔ صرف انا کی جنگ لڑ رہا ہے پاکستان، اور پاکستان کے اندر انا پرست شخص جتنے بھی ہیں، جتنی بھی پارٹیز ہیں، اپنے سیاسی مفادات کے لیے ایک عام انسان کی زندگی میں کتنی زیادہ تکلیفیں دے رہے ہیں، ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایکسپورٹس کو دگنا کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے، یہ ہماری ترقی کا راز ہے، اور ہر سیکٹر میں موقع ہیں، گروتھ کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ پاکستان ڈیری میں دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کے اندر فی لیٹر جو دودھ کی قیمت ہے وہ کتنی ہے، اور پاکستان میں ایک عام شخص جو شہر میں رہتا ہے اس کو دودھ میسر نہیں ہے خالص، وہ پاؤڈر والا دودھ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، جس کی بیس کے اوپر آپ دیکھیں پاکستان کی اکانومی کہاں پر کھڑی ہوئی ہے۔ ہمیں بڑی بڑی بسیں، بڑی بڑی موٹر ویز، بڑی بڑی یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں صحت کارڈ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ہمیں ہمارے ملک کی ایک گروتھ چاہیے، ہمیں ہمارے ملک کا ایک انٹرنیشنلی پازیٹیو امیج چاہیے،
ہمیں نہ نواز شریف کی موٹر وے چاہیے، نہ عمران خان کے ہمیں نظریے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ایک ایسا انسان چاہیے جو سب کے ساتھ مل کر بیٹھ کرے. احتساب جو کرنا ہے وہ سب کے ہو چکے ہیں، احتساب نہیں ہو سکتا اس ملک میں. قانون نافذ کرنا ہے تو سب سے پہلے جتنے بڑے مافیاز ہیں ان کو سزا دینے کے بجائے ان کو بہتری کی طرف لایا جائے. تو مزید اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیں پاکستان اینڈ ورلڈ ٹی وی کے ساتھ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.